بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات کو بنایا ہے اس نے اپنی رضا کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ساری کائنات میں جتنا بھی جس کو سربراہ بنایا، جس کے گلے میں رہنمائی کا ہار ڈالا، وہ مخلوق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوق پہ گویا حاکم بنایا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے، یہ اتنی وسیع زمین بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ چہچہاتے پرندے اڑ رہے ہیں، یہ کھیتیاں پک رہی ہیں، یہ سمندر کی مچھیاں اور سمندر موجود ہیں، اور ان کے اندر زمین کے اندر جڑی بوٹیاں ہیں، زمین کے اندر سونا، تانبا، لوہا اور مختلف قسم کی اشیاء موجود ہیں۔ آسمان سے بارش کے قطروں کا نازل ہونا، زمین سے سبزے کا اگ جانا، اور گائے، بھینس، بیل اور جتنے بھی مخلوقات کا پیدا ہو جانا، یہ صرف اور صرف انسان کے لیے ہے۔ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کے اوپر قربان ہو سکتا ہے، انسان کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اوپر قربان کر لو، لیکن آپ اس کے اوپر قربان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ امیر ہیں، آپ سربراہ ہیں، اور یہ آپ کے ماتحت ہیں۔ شیر ہو یا پھر اڑنے والے چہچہانے والے پرندے ہو، اور سبزہ ہو، کھیتیاں ہو، اور طرح جتنے جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، یہ سارا کا سارا انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے لیے سب کچھ پیدا کر دیا، اور انسان کو کسی کے لیے پیدا نہیں فرمایا، صرف اور صرف اللہ نے اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا۔ اے میرے بندے، کل کائنات کا نقشہ تیرے لیے اور تو میرے لیے، کل کائنات تیرے اوپر قربان اور تو میرے نام پہ میرے اوپر قربان۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کا، اللہ کا خلیفہ نائب ہے، اور نائب کا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کا وہ مقام رکھا ہے، انسان کا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ فرماتا ہے کہ تیرا چلنا میرے لیے ہو، تیرا بیٹھنا میرے لیے ہو، تیرا بولنا میرے لیے ہو، تیرا کسی سے ملاقات کرنا میرے لیے ہو، تو نے کہیں پر جانا میرے لیے ہو۔ تو جب تو میرا بن جائے گا اے میرے بندے، تو ساری مخلوق کو تیرے آگے جھکا دوں گا۔ اور یاد رکھ، اگر تو میرا باغی ہو جائے گا اور مجھے ہی آنکھیں دکھائے گا، میرا نافرمان ہو جائے گا، تو میں تجھے دنیا کی اور زندگی کی ان الجھنوں میں الجھا دوں گا کہ تو ایک الجھن کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، دوسری الجھن تیرے سر پہ کھڑی ہوگی، دوسری کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، تیسری الجھن تیرے سر پہ کھڑی ہوگی۔ آج یہی حال ہے کہ آج مسلمانوں نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ کو آنکھیں دکھانی شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ کمر کو کسا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الجھنوں میں پھنسا دیا، اور ہماری مسجدیں خالی، اللہ نے ہمارے ذریعے سے تھانوں کو بھر دیا، ہمارے ذریعے سے اسپتالوں کو بھر دیا، ہمارے ذریعے سے بازاروں کو بھر دیا۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے میرے بزرگوں۔ اس لیے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور ساری مخلوق کو اپنے ماتحت لانا چاہتے ہو، تو آپ کو اللہ کا ماتحت بننا ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنا وقت گزارنا ہوگا، اور جب آپ اللہ کی رضا میں اپنا وقت گزاریں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ وہ فیصلے نازل فرمائیں گے جو تیرے حق میں بہتر ہوں، وہ چیزیں پیدا کریں گے جو تیرے لیے شفا ہو۔ تو ایک ہی نقطہ ہے کہ اللہ کے بن جاؤ اور ساری مخلوق تمہاری بن جائے گی۔ وما علیہ۔